حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آگ کا واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے، اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو ایک سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نکلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائے وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے، میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی، آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے یار، یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس؟ کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ، پتہ مجھے تھا سارا، روز تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا، تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی۔
عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا، ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو، پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت؟ طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے۔ میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے، کون ہے چھت پہ؟ کہتے اوپر سے شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام؟ چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے۔ اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا۔ یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا۔ اٹھ، کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر۔ تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں باہر نکلا، جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور دنگل میں چلا گیا۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں، فرماتے زندگی بتا دی۔ اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہو، ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے۔ پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت ابراہیم ابن ادم سی رہے تھے تو وزیر آیا، یہ دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا باپ کتنے پریشان ہیں، کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی اچھی بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا۔ دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے اور دریا کے مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو۔ دریا کے مچھلیوں سوئی تو دو، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ رہی، ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ رہی، سونے کی سوئی لے کے آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے اور جانے دو یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہے، مجھے میرے والی سوئی دو، وہ جو زنگ آلود تھی۔ تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف، کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی ہے، یہ بادشاہی اچھی ہے۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو، فرماتے میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتا میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا، یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے، جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ عام جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت، چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب و سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا جی بھی بتا دے وہ کہاں ہے، فرمایا نہیں وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کا حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے، ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے راستہ کون سا جاتا۔ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا
مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے، کہاں کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے۔ فرمایا بلاؤ، اماں کو بلایا، کہا تو زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ، کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے مفت نہیں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، وہ مفت نہیں بتایا جاتا، ولی کے مزار کا جانا کوئی معمولی بات ہے، ایسے ہی بتا دوں؟ حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں نے، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھے۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ نے صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تے ادھر تے کندھ، ہاں پنجابی میں کندھ سانجھی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی الجھی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں، نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لے، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائے گی؟ اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو۔ عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا، بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک۔ اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا، کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا، تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا پر سبزہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے، پانی سارا ادھر سے گزرے گا، آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لے گے، آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باجید بستامی کے سجادہ نشین، بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا، تو جو ہے نا بات پر سائنسدان بیگ تھا، اور محمود غزنوی والی ہندوستان وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی، یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح۔ بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت۔ ایک بندہ نا
3 مہینے کا سفر کر کے اسے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، اما جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھٹکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں۔ تو اما کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے ذہن میں تو گھروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے اسکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے، بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اما نے سخت جملے کہے، میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ وہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا۔ کہتا ہے میں بڑے لحاظ پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر، چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا، شیر پہ۔ فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں، اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست الموت فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے، اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے، میرا خیال کرتی ہے، زبان کی تلخ ہے، کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں، میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا، بیچاری رسوا ہو جائے گی، آخر میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضرت ابو الحسن میں جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا، فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی۔ زازان نام کا ایک گویہ تھا، بغداد میں گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہے کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مرمت سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا، آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی، قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے، وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے، وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا، ایک شخص نے اسے رو کے کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے، میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں۔ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں، وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے، پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے، دوڑا گیا دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا، بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا، تمہارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا، کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جات، تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجدیں پڑھے، کہتے ایک دن میں نے کہا جاسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے،
کہتے ہیں حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر آفی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا، اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا، اور سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے ہیں حضرت بشر آفی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی، کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشیر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر آفی نے بابے کی آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندی سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دے، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کہ میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کی، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔
تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار، میرا بھی اس سے پیار ہے، ہو گیا ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے۔ لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف کے، داڑھی مبارک ساری سفید کی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، چھوٹا سا پانی جوڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا۔ امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے، میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن اب اللہ راضی ہوگا۔ لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا، پیر کامل کامل آرا، رہنما میران دے نہ فزیران دے، دیوے بالدے نہیں سادہ فقیران دے۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہا یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہو، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے، حور، غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ، اللہ خیر کرے۔ توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فاتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی۔ اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا۔ ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے
تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے. یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل. مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے، یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے. آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں. آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے، یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی. نبی کریم نے فرمایا، دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے. کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا. دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا. کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی. فرماتے اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا، کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے تیسرا دن، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے، کھولو بھائی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی، اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا. بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائیڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن، یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، تو بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھائی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکی سوکھی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی.
ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں، اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا ہے، میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اتباع رسول کرنی ہے، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی، یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا۔ ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے۔ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا۔ کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں، ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہوئے نے کہ اسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نالاں ہن چونکہ بھرا لڑے نے کہ اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے۔ تو کہتے ہیں بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں، کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی۔ اور یار اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں، لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی، طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے۔ ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں۔ دل کو سخت نہیں کیا، اپنے دل میں لوگوں کے، مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا۔ تو میرے عزیز، اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہیں اور ایک دل کو صاف رکھیں۔ یہ 2 کام اگر کریں گے زندگی بڑی ٹھنڈی محسوس ہوگی، معیاری محسوس ہوگی، آپ خود اپنے اندر خوبصورتی محسوس کریں گے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ سلام ہوگا اور یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی دعا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا، جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے، اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں، اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی۔ گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں، 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں۔ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا۔ چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا،
اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی, 2-1 باتیں ہوتی تھی, میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں, سانو تے اور بھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی, سخت سردی تھی, رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا, اونگ پھوٹنے لگی. تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے, مہمان زیادہ ہیں, آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی. ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا, مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے, سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں, تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے, میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی, عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا, اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی, پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ, پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے. پھر تیری زبان سے کوئی لفظ, اس لیے کہ محبوب پر غصہ. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, ہمارے سنگی ہیں, وکیل ہیں, بیوی ان کی پروفیسر ہیں. کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی, بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے, اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے, ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی, تمہارا شعبہ نہیں نا, تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے, ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں, یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے, اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں, صفائی نہیں کرتے, بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا, میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے, جب اس کی اپنی شادی ہو جائے, اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے, پھر بھی کہہ آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو, جب تک بچہ غیر کا تھا, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کے گود میں کر دی, لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا, اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار, یہ بخاری مسلم ہے, عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے, جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے, میں سفیر ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب لوگ رہ گئے ہیں. سنیں جی, آپ باتیں نہ کریں, بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ, جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ.
تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی MNA کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا. ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینت مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے. قطرہ. اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات. عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، یا پیسے لے کے نہ آئیے گا. اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ یہ جائز ہی نہیں شرعن. پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں. وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں. جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں. اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو. سمجھتے تو ہاں نہ کرتے. نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں. ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا. میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے ہیں. یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے. یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے. تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے. میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر. اس نے کہا پانی تو میرا ہے. تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں. تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے، اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. اس کرمد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے. آمدام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے. جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی، محبت آسانی پیدا کرتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا. یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے. کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، فرمانے لگا بتاتا ہوں. بتائیے. فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا. کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے،
اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے. فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی. میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی. عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. او بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو, اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا. موضوع قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا. موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا. جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھر سے نکل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر، میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر. حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا. ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. پل سے گزریں گے جب ہم، پل سے گزریں گے ہم وصد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. پل سے گزریں گے ہم وصد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اختر خستہ
کیوں اتنا بے چین ہے تیرے آقا شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو سہی ساحل و لاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے میرا کہ وہ جملہ کہہ دوں۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی یہ جزا، فرماتے ہیں جو احسان ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے نے جتنی نیکی کی ہو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اماں تیرے لیے ایک رات بیدار رہی ہے تو کوشش کر تو 2 راتیں رہا کر، اور اگر والد نے اپنی زندگی کے 30 سال تجھے دیے ہیں تو 2 دعا کر کہ کم از کم تو 35 سال اللہ تجھے توفیق دے تو ان کی خدمت کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا یہ ایک لسٹ ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دفتر کے ساتھ رہنے والے ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک۔ اور ہمارا سارا جو غصہ ہے وہ نکلتا ہی ملازموں پہ، سارا غصہ ملازموں پہ نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ بھی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا، یعنی غصہ کسی اور کا اور نکل۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے نا پڑھاتا ہے، وہ جب غصے کی حالت میں ہو تو کلاس میں نہ آیا کرے، ایسا نہ ہو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھی بچوں پہ نکال کے چلا جائے، وہ کلاس میں نہ آئے، وہ جب اپنے مزاج کو معتدل پائے تو پھر وہ کلاس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ لسٹ دی، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر ہو، ایسے لوگوں کو اللہ مختالا فخورا، اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، جو اتراتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے حقوق کا بیان تھا، تو آخر میں فرمایا کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند، اس کا مطلب ہے حقوق وہ بندہ عطا نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حق میں بھی، مسکینوں کے حق میں بھی، کلاس فیلو کے حق میں بھی، یہ اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ فرمایا جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اگر عاجزی والا ہو تو پھر وہ سارے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، سکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی، پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ، یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے لیے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے، اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ظلم سے مراد جب گناہ کر بیٹھیں پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب کچھ لوگ یہاں اپنی مرضی کی تشریح بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو کہنے لگے کہ اس آیہ مبارکہ کے مفاہیم ہی کچھ اور ہیں، پھر جب امت نے زیادہ بیان کیا تو کہنے لگے یہ حضور کی حیات ظاہرہ تک تھی۔ تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے تو مطلق کہہ دیا کہ جب بھی ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں، چاہیے تھا نا کہ جو تشریح تم کر رہے ہو، اللہ کریم انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے کہ زندگی میں جانا بعد از وصال نہ جانا۔ تو جب اللہ کریم نے اس حکم کو مطلق رکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت نا نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف نکلا تو میں نے ایک شخص کو نا حضور کی قبر انور پر لیٹے ہوئے دیکھا، اور کس طرح لیٹے تھے کہ اپنے رخسار نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے ساتھ وہ رگڑ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو ٹھوکر ماری، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو میں حیران ہی ہو گیا کہ وہ عام آدمی نہیں، وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ انداز دیا ہے ہمیں صحابہ نے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا، میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو کہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے، تو میں رو پڑا، میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، تو حضور میں آ گیا ہوں تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی،
او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور پھر بالکل متصل اس سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کیا انداز ہے! اور اس انداز کی یہ قرآن مجید میں شاید انفرادی آیت ہو۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، عجیب انداز ہے نا قسم اٹھانے کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ انوکھا انداز ہے قرآن مجید کا۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ہر بات میں تیرا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ بڑا معروف واقعہ ہے لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے وہ اتنا زرخیز واقعہ ہے، اتنی خوبصورت ٹھنڈک ہے کہ جو دل کو، آنکھوں کو، کلیجے کو سکون دیتا ہے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو منافق تھا نا وہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر اس نے نفاق چھپایا ہو، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کلمہ گو کے حق میں نہیں دیا، اس منافق کے حق میں۔ وہ نا کہنے لگا جی میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے تو فیصلہ کر دے۔ جناب عمر بات سننے ہی لگے تھے کہ وہ یہودی بولا، کہنے لگا عمر ایک بات کا لحاظ کر لینا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، پر یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، میں معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ جناب عمر فرمانے لگے بیٹھو پھر میں ابھی آیا۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لائے اور تلوار اٹھاتے ہی اس منافق کی گردن اتار دی۔ فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دیا کرتی ہے۔ شور ہو گیا جیسے آج لوگ شور کرتے ہیں، کلمہ گو کو ایسے کہہ دیا، کلمہ گو کو یہ، وہاں بھی شور ہو گیا کہ وہ کلمہ گو مار دیا جی عمر نے، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، مسلمان مار دیا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بہت شور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا محبوب کون سا کلمہ اور کون سا اس کا ایمان؟ ایمان تو تب مکمل ہوگا جب تیرے فیصلے قبول کریں گے۔ کلمہ پڑھنے سے تھوڑی ایمان مکمل ہوگا جب تک تیرا فیصلہ ہی قبول نہیں کرتے۔ تو جس کا رب ہی ایمان قبول نہ کرے، لوگوں کو کیا ضرورت ہے شور کرنے کی کہ بڑا ایمان والا ہے؟ اللہ ہی جس کا ایمان قبول نہ کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے پھر اس گروہ کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں اور اسی پارے میں بیان فرمایا جس گروہ کے رستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ جو تم ہر نماز میں کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ لوگ اس سورہ مبارکہ نے آیت نمبر 69 میں بیان کیے۔ فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور انداز دیکھیے کتنا شاندار ہے قرآن کا۔ فرمایا وَحَسُنَ اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، وَحَسُنَ کتنے حسین دوست ہیں، ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی، یہ بڑے حسین لوگ ہیں، بڑے حسین انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کے رستے پر چلنے سے منع فرمایا اور اپنے رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ایک آیہ کریمہ اور پڑھتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کی سورہ نساء میں، اسی پارے میں آیت نمبر 82 میں اللہ کریم نے قرآن کی، اسلام کی اور دین کی ایک اور صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے قرآن میں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا، تو یہ اس میں بڑا سخت اختلاف پاتے، یہ اس میں پاتے کہ بہت ساری جگہوں پہ متضاد باتیں ہیں، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ایک دم نہیں آیا، جو کتاب ایک دم لکھی جاتی ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہوتا، 23 سالوں میں آیا ہے۔ لیکن جو بات پہلے دن بیان ہو رہی تھی غار حرا میں، آخری دن حجت الوداع میں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں
کہ جب 23 سالوں کے اندر ایک جملے کا، ایک فکرے کا تضاد قرآن میں نہیں آیا تو پھر یہ کسی غیر کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کسی بات میں کوئی تضاد نہیں۔ آج بھی کئی کتابیں بڑے بڑے زبردست لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ادیب لکھتے ہیں، بڑے بہترین صاف ستھرے قلم والے لوگ جن کو شستہ لکھنا آتا ہے، صاف ستھرا لکھتے ہیں، شعر و شاعری سے ان کا اچھا شغف ہوتا ہے، لیکن ان کے نظریے کی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ پہلے صفحے پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں جا کے وہ لفظوں کا ہیر پھیر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن جملوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے عمدہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں، کیونکہ کمزور ہے نا، انسان ہے، انسان کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس لیے انسان کی اور رب کریم کی تخلیق اور گفتگو میں بڑا فرق ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی شاندار بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے ٹرین تو بنا لی ہے پر کوئی انسان چیونٹی نہیں بنا سکا۔ ٹرین بڑی ہوتی ہے نا، بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور چیونٹی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ٹرین بنا لی ہے پر آج تک کوئی بندہ چیونٹی، فرمانے لگے بڑے بڑے اس نے بلب بنا لیے، لائٹیں بنا لی، بڑا کچھ کر لیا، پر جگنو بنا سکا؟ جگنو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس نے بڑا کچھ بنا لیا ہے پر جگنو نہیں بنا سکا۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف اللہ ہی کی ہے۔ کسی بندے کی تخلیق، حالانکہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے کچھ تخلیق کرتا ہے، اگر کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، لیکن رب کریم کی تخلیق کے قریب بھی کوئی چیز جا سکتی۔ تو اگر ہمیں بندوں کا کلام بڑا فائدہ دیتا ہے، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے، چونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا باعمل عالم گفتگو کرے تو دل پہ بات اثر کرتی ہے، اور میرے رسول کریم اگر کلام فرمائیں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور گفتگو کرتے تھے قیامت کے بارے میں، تو لگتا تھا اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں اگر اثر رکھتی ہیں تو پھر بتائیے اللہ کا قرآن کتنا اثر رکھتا ہے۔